السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں فیس معافی کے لیے، چاہے ہمارا پروگرام جو بھی ہو، ہم کس طرح فیس معافی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ بی اے، بی ایس، بی ایڈ جو بھی پروگرام ہو، طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، صحیح ہے۔ فیس معافی کی درخواست وہ لوگ دے سکتے ہیں جو فی افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے والدین فوت ہوئے ہیں ان کے لیے علیحدہ فارم ہے، اور جن کے والدین کی جاب جو ہے نا وہ سیلری کم ہے، انکم کم ہے، وہ لوگ درخواست دے سکتے ہیں۔ طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ فیس معافی کے لیے دو قسم کے فارم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فارم نمبر 106، جو کہ یتیم، معذور اور شہید کا جو بیٹے ہے نا، جو اولاد ہے، اس کے لیے یہ فارم ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جبکہ فارم نمبر 101 ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، جو غریب ہو، صحیح ہے، ان کے لیے فارم نمبر 107 ہے۔ اچھا، آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح ہم متعلقہ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لکھ لیا گوگل میں او یو اسکالرشپ، یہ فرسٹ والا ویب سائٹ آ گیا۔ اچھا، یہاں پہ جو کیٹیگری میرا ہو وہ والا فارم ڈاؤن لوڈ کر لوں گا۔ فار ایگزامپل میں نے فارم نمبر 101 ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ یہ آ گیا میرا فارم۔ اس کو فل کرنے کا سارا پروسیجر میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا یہ فارم فل کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو ریجنل ڈائریکٹر ہو وہ پشاور میں لکھ لوں گا، کیونکہ میں پشاور سے ہوں۔ اگر آپ لاہور سے ہو تو لاہور لکھ لو، یا جہاں سے بھی ہو آپ وہ متعلقہ ریجنل کیمپس لکھ لو، صحیح ہے۔ پروگرام، جو بھی آپ کا پروگرام ہو، بی اے ہو یا بی ایڈ ہو، اے ڈی ہو یا بی ایس 2.5 ہو، وہ لکھ لیں۔ نیم لکھ لوں گا میں، فادر نیم لکھ لوں گا، اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو میری یوزر آئی ڈی ہو وہ لکھ لوں گا، ڈیٹ آف برتھ، میریٹل سٹیٹس میں میریڈ ہو یا ان میریڈ وہ لکھ لوں گا، پوسٹل ایڈریس، خط و کتابت کا پتہ وہ لکھ لوں گا۔ اچھا، شناختی کارڈ نمبر لکھ لوں گا، ای میل، فون نمبر وہ لکھ لوں گا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ہیو یو آلریڈی اویل دا فائنینشیل سپورٹ فرام اے آئی او یو، یس یا نو۔ میں نو لکھ لوں گا کیونکہ میں نے پہلے درخواست نہیں دی کبھی، اور نہ کبھی مجھے ملا ہے۔ اچھا، سیمسٹر سیکنڈ لکھ لوں گا کیونکہ میرا ابھی سیکنڈ سیمسٹر ہے، اور جو کورس ابھی میں نے لی ہیں وہ لکھ لوں گا، اور کورس فار وچ فائنینشیل سپورٹ ریکوائرڈ، ان کورس کے لیے مجھے فائنینشیل سپورٹ ریکوائرڈ ہے۔ ٹوٹل ڈیو فی، میں نے ابھی جو فی جمع کرنی ہے وہ 4510 ہے، وہ لکھ لوں گا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ فار انڈیپینڈنٹ اپلیکنٹ، وہ لوگ جو خود جاب وغیرہ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور اپنے پڑھائی خود سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اپنے ٹائٹل لکھ لیں گے یہاں پہ، جو جس پوزیشن پہ وہ کام کرتے ہیں، اور نمبر آف پوزیشن، نمبر آف پرسن ڈپینڈنٹ اپان اپلیکنٹ، وہ لوگ جو درخواست دہندہ پہ پر انحصار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، میں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، تو ان کی تعداد لکھ لوں گا، 5 ہے، 7 ہے، 3 ہے، جو بھی ہے وہ لکھ لوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں منتھلی انکم آف اپلیکنٹ فرام آل سورسز، جو ماہانہ انکم ہے نا، فار ایگزامپل 15,000 ہے، 20,000 ہے، 10,000 ہے، وہ لکھ لوں گا۔ جتنی کم بتاؤ گے آپ اتنی اچھی بات ہوگی، صحیح ہے۔ ڈاکومنٹری پروف کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ثبوت جس سے پتہ چلے کہ آپ کی جو نا انکم وہ کم ہے۔ میں فار ایگزامپل اسکول سے کچھ ریکارڈ لوں گا، یا کہیں جاب کرتا ہوں تو وہ دے دوں گا۔ فار ایگزامپل میں ایک کالج ہے وہاں پہ چوکیدار کے پوسٹ پہ ہوں، تو وہ لکھ لوں گا، وہ سارا فارمیٹ لکھ لوں گا، اور جو میری سیلری ہے وہ لکھ لوں گا اس میں، اور ان سے ایک سرٹیفکیٹ سا بنا کے یونیورسٹی کے پروفائل پہ اپلوڈ کروں گا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ فار اپلیکنٹ ڈپینڈنٹ آن پیرنٹس، فار ایگزامپل میں چھوٹا لڑکا ہوں اور والدین میری پڑھائی برداشت کرتے، تو وہ لکھوں گا ساری چیزیں۔ ڈپینڈنٹ اپان پیرنٹس، والد بھی حیات ہے، والدہ بھی حیات ہیں، کس پوزیشن پہ ہے، فادر گارڈین نیم، اس کا نام کیا ہے اور کیا کام کرتے ہیں، کس پوزیشن پہ ہے، ان کی شناختی کارڈ کا نمبر، اور نمبر آف پرسن ڈپینڈنٹ اپان دا پیرنٹ یا گارڈین، 6 بندے انحصار کرتے ہیں ہم اپنے والد صاحب پہ۔ منتھلی انکم آف پیرنٹ یا گارڈین فرام آل سورسز
ٹوٹل ہماری جو انکم ہے وہ 13,500 ہے، وہ لکھ لیں گے۔ یہاں پہ کچھ انسٹرکشنز ہے، یہ بھی پڑھ لے ساتھ میں، صحیح ہے۔ اور نیچے جو ہے نا فار آفیشیل یوز، یہ آپ نے فل نہیں کرنی۔ یہ آمدنی سرٹیفکیٹ ہے، یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لوں گا اور فل کر لوں گا۔ اسی طرح طلبہ یا طالب علم کا نام، شناختی سرپرست کا نام، والد، میرے والد صاحب کے والد کا نام، شناختی کارڈ نمبر، اور جو ایڈریس ہے وہ لکھ لوں گا۔ اور پیشہ چوکیدار، ماہانہ آمدنی 10 to 15,000، وہ گزشتہ 30 سال سے یہاں رہائش پذیر ہے۔ یہ جو ہے نا کوئی سیکرٹری یونین کونسل، چیئرمین، ناظم یا کونسلر یا کسی ہائی اسکول کے ٹیچر سے اٹیسٹ کرنی ہوگی، صحیح ہے۔ بین حلفی ہے نیچے، یہ بھی فل کر لیں اور دستخط وغیرہ کر لیں اسٹوڈنٹ۔ اچھا، یہ بین حلفی بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، صحیح ہے، اور پرنٹ کر لیں یہ۔ اسی طرح فارم نمبر 106 بھی یہاں پہ ہے۔ اچھا، اس کو بھی اسی طرح فل کر لوں گا اگر میری یہ چیزیں ہیں، اورفن ہوں یا بلائنڈ ہوں یا ڈسیبل ہوں، صحیح ہے۔ اور یہ سارے قوائف مکمل کر کے CMS پہ اپلوڈ کروں گا، اس کی بھی میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، جو فارم، جو شناختی کارڈ آپ کے والد صاحب کی ہے، اور جو آپ کی جو چالان ہے ایڈمیشن کی، جو آپ نے ابھی جمع کرنی ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ساری ایک ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیں اور اس کو ایک PDF فائل بنائیں۔ PDF کس طرح بناتے ہیں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ گوگل میں لکھ لیں JPG to PDF، کنورٹ JPG to PDF۔ یہاں پہ جو امیجز آپ سلیکٹ کرو، فار ایگزامپل میرا یہ فارم، یہ ساری ڈاکومنٹس ہیں میری، میں اس کو اٹیچ کر لوں گا اور اس کے ساتھ شناختی کارڈ اور جو چالان ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گا اور کنورٹ ٹو PDF پہ کلک کر لوں گا۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا۔ اچھا، یہ میرا سارا فارم وغیرہ ہے، اس کے ساتھ چالان، شناختی کارڈ آپ کا، آپ کے والد صاحب کا، ساری چیزیں جو نا ایک فائل بنا کے آپ نے CMS پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ طریقہ سمجھاتا ہوں میں۔ اچھا، CMS میں کہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ CMS پورٹل کو اوپن کر لوں گا، یوزر ID لکھ لوں گا اور پاسورڈ لکھ لوں گا۔ اس کو لاگ ان کر لوں گا۔ لاگ ان کرنے کے بعد میں آؤں گا یہاں پہ اسٹوڈنٹ ریکویسٹ، سروس ریکویسٹ پہ آ جاؤں گا۔ یہاں پہ کریٹ نیو پہ کریٹ نیو پہ کلک کر لوں گا۔ یہاں پہ اپلائی فار فائنینشیل ایڈ یا اسکالرشپ، اس پہ کلک کر لوں گا کیونکہ میں نے یہ چیز کرنی ہے، صحیح ہے۔ نیکسٹ پہ کلک کر لوں گا۔ اچھا، یہاں پہ AIOU ریگولر، اچھا جو میرا فارم ہے، فارم نمبر 101 تھا میرا، تو میں اس پہ کلک کر لوں گا، پھر نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ جو میرا ریجنل کیمپس ہونا، میں اس پہ کلک کر لوں گا۔ پھر فار ایگزامپل میرا پشاور ہے تو میں پشاور پہ کلک کرتا ہوں اور پھر نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے نا میں اپنی خواروزاری لکھ دیتا ہوں کہ میں کمزور ہوں اور ہماری آمدنی انتہائی کم ہے، اور آپ ہماری فیس میں تعاون کرے، فیس معاف کر دے۔ ہم انشاءاللہ اپنی لگن و محنت سے اسٹڈی کریں گے اور ہماری فیس جو ہے نا وہ معاف کر دے، ہم آپ کے لیے تا حیات دعا گو رہیں گے۔ اس طرح کچھ الفاظ لکھ لیں، صحیح ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہاں پہ اپنی فائل اٹیچ کر لے، جو آپ کی PDF فائل آپ نے بنائی تھی وہ یہاں اٹیچ کر لے۔ یہاں پہ چوزن فائل، اس پہ کلک کر لے، پھر اپلوڈ کر لے اور پھر سبمٹ پہ کلک کر لے۔ یہ